بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے سبق کا جو ہمارا ایک سلسلہ تھا، اس سلسلے میں ہم آج تک قرآن کریم کے 30ویں پارے کی 15 صورتیں مکمل کر چکے ہیں ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ، اور آج ہم اس پارے کی 16ویں سورۃ الضحیٰ کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ اس سے پہلے جو سورت ہم نے پڑھی تھی اس کا نام تھا سورۃ اللیل، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ چونکہ ہر سورت کے اپنے پہلی والی اور بعد والی سورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت اور کوئی نہ کوئی ربط ہوا کرتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح کی مناسبت اور ربط موجود ہے۔ اگر ان دونوں سورتوں کے ناموں پر غور کیا جائے تو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں بڑی گہری مناسبت ہے۔ لیل رات کو کہا جاتا ہے، اور ضحیٰ جو ہے یہ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے جو دن کا حصہ ہوتا ہے، تو ناموں میں بھی مناسبت ہے۔ اسی طرح اس سے پہلی والی صورت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی تعریف کا ذکر تھا، اور اس سورۃ الضحیٰ کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور آپ کی تعریف اور آپ کے مدح بیان ہوئی ہے۔ سورۃ اللیل کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا تھا کہ وہاں دن اور رات کی قسمیں اٹھائی گئی تھی، اور سورۃ الضحیٰ کی شروع میں بھی دن اور رات کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی کا اور ان کی خوشی کا ذکر تھا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس سورۃ الضحیٰ کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور آپ کی خوشی کا ذکر ہے، یعنی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اسی طرح یہ جو سورۃ الضحیٰ ہے یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول کیا ہے، تو اس بارے میں مفسرین نے مختلف روایات نقل کی ہے۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور اس طبیعت کے ناسازی کی وجہ سے آپ 1-2 رات تک تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے۔ تو اس پر مکہ مکرمہ کے ایک خاتون ابو جہل کی بیوی ام جمیل نے آپ علیہ السلام پر طنز کیا تھا، اور آپ کو یہ طعنہ دیا تھا کہ شاید آپ کا رب، آپ کا جو شیطان ہے یعنی نعوذ باللہ جبرائیل امین، اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کسی حکمت کی وجہ سے، تو وحی کے سلسلے کے رکنے پر اس ابو لہب کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا تھا، اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی روایات بیان کی گئی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس صورت کے اندر جو 11 آیات ہیں، ہم ان 11 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر کل آئندہ کے سبق میں ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے روشن دن کی۔ ضحیٰ سے مراد دن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگلی آیت کے اندر رات کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر بھی ضحیٰ یہ دن کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح ضحیٰ سے مراد صبح چاشت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ضحیٰ کا جو لفظ ہے یہ احادیث مبارکہ کے اندر چاشت کے وقت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی یعنی روشن دن کی، یا قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔
ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور وہ نہ آپ سے ناراض ہوا، نہ آپ سے بیزار ہوا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ سے بیزار بھی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآویٰ، تو پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اس نے آپ کو ناواقف پایا، فہدیٰ، تو پھر آپ کی رہنمائی کی۔ اس رب نے آپ کو اپنے عشق کے اندر مصروف پایا تو آپ کو عشق کا راستہ دکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس رب نے آپ کو پایا عائلاً تنگ دست، فأغنیٰ، تو آپ کو مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے، یعنی چونکہ خود آپ نے یتیمی کا زمانہ دیکھا ہے اور آپ کو اس زمانے کا اور اس کیفیت کا زیادہ احساس ہے، تو اس لیے اب آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سائل کی بات ہے، مانگنے والا، تو آپ اس کو نہ جھڑکیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، ہے کچھ تو دے دیں، نہ ہے تو آپ اس کو جھڑکیں مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجیے، آپ اپنے رب کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہا کریں، یعنی جو اللہ نے آپ کو انعامات دی ہیں، جو اللہ نے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، تو آپ بطور تحدیث بالنعمہ کے، بطور شکر کے ان احسانات کا اور ان انعامات کا ذکر کرتے رہا کریں۔ چنانچہ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت یا دن کا قسم اٹھا کر کیا تھا۔ اس صورت کی ابتدا میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب ضحیٰ سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے، تو اس بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہے اور لیل سے مراد رات ہے، جبکہ یہ بھی امکان ہے کہ یہاں پر ضحیٰ سے دن مراد ہو، اس لیے کہ یہاں اسے لیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور لیل کے مقابلے میں پورا دن استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ضحیٰ سے دن بھی مراد ہو سکتا ہے اور خاص چاشت کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، اور لیل سے رات مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور لیل سے مراد معراج کی رات ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، اور لیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد جنت کی روشنی ہے، اور لیل سے مراد جہنم کی تاریکی ہے۔ ان چاروں معنوں میں سے کوئی بھی معنی مراد ہو سکتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ اور لیل کی قسم اٹھائی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جزوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے، تو جیسے کہ شان نزول کے اندر بتایا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تو مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر طعن کیا تھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شاید ان کا رب جو ہے وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی جس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس اس پر بینہ اور گواہ ہونے چاہیے۔ اگر مدعی کے پاس بینہ اور گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ قسم اٹھاتا ہے، اور اس طرح مدعا علیہ جو ہے
وہ اپنے مدعی کے دعوے کو باطل اور ختم کر دیتا ہے۔ تو اس عادت کے مطابق یہاں پر مشرکین مکہ کے پاس چونکہ اپنے دعوے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ضحیٰ اور لیل کے قسم اٹھا کر مشرکین مکہ کے اس دعوے کی بنیادیں گرا دی ہیں اور ان کے اس دعوے کو باطل کر دیا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے جو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ یہاں پر آخرت اور اولا، اس کے اندر دو معنی کا امکان ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آخرت سے آخرت والے زندگی مراد ہو اور اولا سے دنیا کی زندگی مراد ہو۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ کے لیے جو آخرت کی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، یعنی دنیا میں بھی اگرچہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے مختلف احسانات ہے جس کا ذکر اگلی آیات کے اندر موجود ہے، لیکن ان انعامات کے مقابلے میں جو آخرت والے انعامات ہوں گے وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ جبکہ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ آخرت سے مراد بعد والا وقت ہے، بعد والی گھڑی ہے، اور اولا سے مراد گزرا ہوا وقت ہے اور پہلا والا وقت ہے۔ تو اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کا آنے والا ہر دن آپ کی پچھلی زندگی سے بہتر ہوگا اور پچھلے دن سے بہتر ہوگا، اور وہ بھی ایسا ہی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو آپ علیہ السلام کو جو دین ہے اس دین کے اندر دن بدن ترقی ہوتی چلی گئی، اور یہ ترقی پھر چاہے فتوحات کی صورت میں ہو، چاہے اسلام کی اشاعت کی صورت میں ہو، چاہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقتدار کی صورت میں ہو، ہر آنے والی گھڑی پچھلے والی گھڑی سے بہتر تھی۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس بارے میں روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جو آئندہ زمانے میں ملنے والی فتوحات اور کامیابیاں تھیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پیش کی گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت خوشی ہوئی، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار انعامات کا اور بے شمار کامیابیوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اب یہاں تو ان انعامات کا، ان احسانات کا ذکر ہے جو آپ کو آئندہ کی زندگی میں ملنے والی ہے یا آپ کی امت کو وہ انعامات ملنے والے ہیں، لیکن بطور دلیل کے اور بطور تسلی کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ پرانے اور کچھ گزشتہ انعامات اور احسانات کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہو جائے کہ جس طرح یہ پرانے انعامات اور پرانے احسانات ہیں تو آئندہ زمانے میں بھی اللہ کی طرف سے ایسے ہی انعامات اور احسانات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے 3 انعامات کا ذکر ہے جن کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کل پڑھیں گے۔